بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے روزانہ قرآن کریم کے ایک پارہ کے ترجمہ اس کی خلاصہ تفسیر کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے اس درس میں قرآن کریم کے چوتھے پارے کا خاص مضامین کا خلاصہ اور اس کے خاص احکام آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ چوتھے پارے میں تقریباً سورہ آل عمران کا نصف حصہ آیا ہے۔ نصف حصہ تیسرے پارے کے اختتام پر سورہ آل عمران کا گزرا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کا آغاز فرمایا کہ تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب تیسرے پارے میں اور اس سے پہلے دوسرے پارے میں بھی آئی، اور اگر ہم آغاز دیکھیں قرآن کریم کا تو ایمان والے اور تقوی والے لوگوں کی جو صفات سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ذکر فرمائی گئیں، ان میں نماز کے بعد یہ ذکر فرمایا گیا کہ یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو اگلے آنے والے پاروں میں اللہ کی راہ میں مال کے خرچ کرنے کے آداب و احکام ذکر فرمائے گئے۔ ان میں سے ایک بات چوتھے پارے کے شروع میں فرمائی گئی، تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ گھٹیا اور ردی مال دے کر تم اللہ کی راہ میں، ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے متلاشی ہو، اللہ کے ہاں اونچے درجات کے متمنی ہو، تو اللہ کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے اور عبادت اور بندگی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس طرح یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا کہہ کر اس پارے کا آغاز ہوا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اور ساتھ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہم نے بہت ساری چیزیں ان پر حلال کی تھی لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا، اللہ کے احکام میں تبدیلی اور تحریف کی۔ یہ یاد رکھے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام، اس کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا، یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالی پر افتراء باندھنا ہے اور اللہ تعالی پر الزام لگانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا اس چیز کو حلال کیا ہے یا حرام کیا۔ اس لیے کسی بندے کو اپنی طرف سے کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جس وقت تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنے پر طرح کے اعتراض کیے، بہت شور و غوغا کیا، اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو سب سے فضیلت والا گھر بیت المقدس ہے، تو انہوں نے سب سے افضل گھر کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بیت اللہ شریف کی عظمت اور اس کے بارے میں یہ ذکر فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا گھر بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کی وہ فضیلت کی کئی وجوہات ذکر کی گئیں۔ ایک تو یہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین پر جو گھر بنایا ہے، پہلی عبادت گاہ وہ بیت اللہ ہے۔ دوسری خصوصی یہ ذکر فرمائی گئی فیہ آیات بینات، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ اس جگہ پہ مقام ابراہیم موجود ہے، اور اس جگہ میں ملتزم ہے، اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود۔ اور تیسری خصوصیت بیت اللہ کی یہ ذکر فرمائی گئی جو دنیا کے کسی مقام کو، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی حاصل نہیں، من دخلہ کان آمنا، جو بھی اللہ کے اس گھر کے اندر داخل ہو جائے گا حرم میں داخل ہونے والا امن والا بن جاتا ہے۔ چنانچہ ان خصوصیات کی بنیاد پہ فرمایا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا گھر بیت اللہ شریف ہے۔ انہی خصوصیات کی بنیاد پر جو لوگ مالی اعتبار سے اتنی استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ بیت اللہ کا حج کر سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان پر حج کو فرض فرما دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی، بیت اللہ تک جاننے کی طاقت رکھتے ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جنہوں نے کفر کیا یعنی بیت اللہ سے حج کا سے اعراض کرنا گویا ایک کفر کا عمل ہے کہ ایمان والا ہو کر اور دولت والا ہو کر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے اللہ کے سب سے فضیلت والے گھر کی حاضری کو وہ سعادت سمجھ کر وہاں حاضر نہ ہو، لیکن جو اتنی بڑی ناشکری کرے اس نے کفر والا عمل کیا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے مستغنی ہے، اس کو بھی کسی کے حج کی، کسی کے عمرے اور کسی کے طواف کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ بیت اللہ کا حج کر سکتا تھا لیکن اس نے حج بیت اللہ کا فریضہ عطا نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَمُتْ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا، اگر چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے، اللہ کو اس کے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اس نے اتنا برا عمل کیا کہ اتنے مال اور دولت کے ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں حاضری نہیں دی۔ چنانچہ بیت اللہ کی ان خصوصیات کو یہاں ذکر فرمایا گیا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تقوی کا حکم فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں موت آئے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم فرمایا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں مت بٹو۔ اور یہ جبھی ہوگا جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھا۔ اگر کوئی یاد رکھیے حقیقی معنی میں قرآن مجید کو پڑھ لے اور تدبر کے ساتھ پڑھ لے اور صحیح معنی میں اس کو پڑھے اور اس نہج پر پڑھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، وہ کبھی بھی گروہ بندی کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی کسی گمراہ فرقے کے جال میں نہیں پھنس سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک نور اور ہدایت اور صراط مستقیم کا راستہ دکھانے والی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو بھی ذکر فرمایا، ان نعمتوں کو یاد کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان، تم ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، تمہارے درمیان کیسے اللہ تعالیٰ نے الفت کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ اوس اور خزرج مدینہ کے قبیلے صدیوں پرانی ان میں لڑائیاں تھیں، لیکن اسلام کے کلمہ کی برکت اور قرآن کی برکت سے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوئے کہ ایک اصلی بھائیوں کی طرح اور حقیقی بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ ان کی عداوت کو اللہ تعالیٰ نے محبت سے اور آپس میں الفت میں تبدیل فرما دی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے 2 مقامات پر ایک امت اسلام کے ایک بہت بڑے فریضے اور بہت بڑی نیکی اور کار خیر کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک آیت میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جن کا کام یہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہوں، برائیوں سے روکتے ہوں، اور فرمایا یہی لوگ کامیابی والے ہیں۔ اس جماعت کی موجودگی جس کا کام صرف تبلیغ کا فریضہ انجام دینا اور اللہ کے حکموں کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اس جماعت کی موجودگی کو قرآن کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یقیناً موجود ہونی چاہیے۔ آگے پھر اسی چند آیات کے بعد اس کو مزید کھول کر بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے جو تمہیں بہترین امت بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے تم لوگوں کے لیے نکالے گی۔ تمہارا کام صرف یہ نہیں کہ ذاتی اپنی عبادت، اپنے نفع اور اپنے خیر کے کام کو سوچو، بلکہ تمہارے ذمہ تبلیغ کا فریضہ رکھا گیا، احکام کو پہنچانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تمہارا کام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر امت اور سب سے بہترین امت بنایا۔ وتؤمنون باللہ، اور پھر فرمایا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، جو شرط سب سے پہلے ہے اس کو آخر میں ذکر فرمایا گیا اس بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کے خاص خصوصیات اور اس کے خاص فرائض اور اس کے خاص کاموں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے اللہ تم پر اپنے عذاب کو مسلط فرما دے۔
اور تم ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہونا بہت زیادہ ضروری۔ اور اسی طرح اللہ کے عذابوں سے بچنے کا یاد رکھیے، اگر ہم برائیوں کو دیکھتے رہے اور چشم پوشی کرتے رہے اور برائیوں کے بارے میں نہ روکا اور اللہ کے احکام کی طرف جہاں ہمارا سب سے پہلے اپنے گھر میں، پھر جہاں جہاں اپنا حلقہ اقتدار ہے، جو زیر نگیں آتے ہیں ان سب کو اللہ کے حکموں کی طرف، اور دوسرے مسلمانوں کو، اور اب تو ہم مسلمانوں کو صرف یاد دہانی کرائی جاتی ہے، بھئی نماز ہمارے ذمے پڑھنا فرض ہے، قرآن ہمارے ذمے، یہ سارے احکام ہمارے ذمے، ہم سود کو چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ کے حکموں کی اتباع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے تذکیر اور یاد دہانی۔ ایک فریضہ اور بھی ہے جو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا۔ آپ بتلائیے، ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں، ہمارے تو کسی کاموں کے کونے میں بھی، کسی حاشیے میں بھی نہیں لکھا ہوا ہمیں کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینی اور اللہ کی طرف۔ اللہ کے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا تو آپ کے کام کو اس امت کی طرف منتقل فرمایا، اسی وجہ سے اس امت کو خیر امت قرار دیا۔ اگر یہ امت اس فریضے سے غافل ہوگی، یاد رکھے، جو بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے سے غافل ہوتا ہے، اس کا نقصان پوری امت کو اور خاص ان کو بھی پہنچتا ہے جو خاص طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو کہیں گے نامعلوم لوگ ہمیں ملامت کریں گے۔ یاد رکھیے، ملامت کے خوف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک نہیں کیا۔ اللہ کے سارے پیغمبروں کو ملامت کی گئی، کیسے کیسے القاب، کیسے کیسے بری بری باتیں، الزامات، کسی کو پاگل کہا گیا، کسی کو مجنون کہا گیا، کسی کو کچھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ اور اس فریضے کو نہیں چھوڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیث میں اس کی تاکید اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ترغیب ارشاد فرمائی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیات میں اس فریضے کی طرف بھی متوجہ فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بری خصلتوں کو ذکر کرنے کے بعد، کفار کی بری خصلتوں کو ذکر کرنے کے بعد ان سے قلبی دوستی لگانے کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ ہم تمہیں منع کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اے ایمان والو سنو، اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا، تم اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رازدان بتانا کہتے ہیں، کسی کو ایسا قلبی دوست بنانا جس سے آدمی دلی باتیں کرے اور اس سے دکھ درد اپنا بانٹے، ایسی کسی بھی کافر، کسی منافق کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، اس لیے کہ ان منافقین کے اندر جو ان سے دوستی لگانے کی اور کفار سے دوستی لگانے کی سے منع کر دیا گیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ قرآن نے ذکر فرمائی کہ ودوا ما عنتم، وہ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کہیں بھی کوتاہی نہیں کرتے، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ تمہیں ڈسیں گے، جہاں ان کو موقع ملتا ہے تمہیں دھوکہ دیں گے۔ اور یہ مسلمان ہیں سادہ، یہ دیکھو یہ کتنے سادہ کہ جنہوں نے بار بار ڈسے جانے کے باوجود، بار بار دھوکے کھانے کے باوجود مسلمان مغرب کے ساتھ اور کفار کے ساتھ اپنی دوستی کو نہیں چھوڑے، اس کے باوجود ان کو ایسے پلے باندھا ہوا ہے اور انہیں کو اپنا دنیا آخرت، انہیں کو اپنی فلاح کا اور ترقی کا ضامن سمجھا جاتا، جبکہ بار بار ان کی طرف سے ڈسے گئے۔ قرآن کریم نے ان حقائق کو کھول کر بیان فرمایا، وہ کبھی بھی تمہیں نقصان پہنچانے میں کوتاہی نہیں کریں گے، وہ دل سے تمہاری دنیاوی اور دینی مصیبت کو پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان پر مصیبتیں نازل ہوں۔ یاد رکھو، جو اس وقت سب سے زیادہ خون ریزی، سب سے زیادہ فساد مغرب نے مچا اور شروع سے مچا، جنگ عظیم اول سے لے جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو جو رون دیا گیا، ان کو انسانیت سے کوئی پیار نہیں، انہوں نے جو پرورش پائی، انہوں نے ماؤں کی گودوں میں پرورش نہیں پائی، ان کے اندر پیار اور انسانیت کی محبت کوئی چیز نہیں، انہوں نے وہ درندے اور سفاق ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو یہ سب جہاں جہاں کار فرمائیاں نظر آئی، یہ سادہ مسلمانوں کو پیسوں کے لالچ میں دھوکے دے کر مسلمانوں سے لڑا رہے، جہاں ان کا بس چلا انہوں نے خود مار دیا۔ تو یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے، اسلام کے اور امت مسلمہ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے کھول کر بیان فرما دیا، اس میں مسلمان اگر شک کرے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ وہ ایسے حقائق اور ایسے واضح تعلیمات کے بارے میں بھی ابھی شک میں پڑا ہوا۔ اور فرمایا ان کے چہروں سے اور ان کے باتوں سے اسلام اور مسلمانوں کی عداوت ظاہر ہوتی۔
یاد رکھیے وہ آزادی کے نام پر اور آزادی اظہار کے نام پر، آزادی صحافت کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر کیسے کیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں کس بے باکی کے ساتھ انہوں نے حملے کیے. اور یہ امت مسلمہ اتنی بڑی مسلمان ممالک ہونے کے باوجود یہ سارے کے سارے ہاتھ ملتے رہے، لیکن کوئی بھی ایسا کسی میں اتنا دم نہیں کہ جا کر اس ظالم اور سفاک کے گریبان کو پکڑ کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا. یہ ساری اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر گئی. اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان، جو اصلی معنی میں حقیقی جو مسلمان ہوتا ہے، وہ کبھی اس طرح مغلوب نہیں ہوتا، کبھی اس کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا. اور فرمایا قرآن کریم نے کہ بغض اور حسد ان کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ علانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہے. ان کے اندر کی جو کیفیت ہے تم نہیں جانتے. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، جو ان کے راز ہیں، جو ان کی پلاننگ ہے، جو یہ انہوں نے آپس میں طے کر رکھا ہے، وہ بہت بڑا ہے. جو چیزیں یہ ظاہر کر رہے ہیں ان سے کہیں بڑا ہے. وہ ظاہر میں اتنے فسادی ہیں، ان کے منصوبے کتنے بڑے فساد اور خون ریزی کے ہوں گے، اس کو یاد رکھو. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر عقل ہے تو تمہارے لیے ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں، اس سے کھول کر اور باتیں بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر ان چیزوں کو بیان فرمایا. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مستغنی کرتے ہیں. اور وہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وہ تمہارے سامنے آ کر تمہارا بنتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں، جب وہ پلان بناتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، دل کے غصے کی وجہ سے اپنے پوروں کو چباتے ہیں اور وہ تہس نہس کرنے کے منصوبے بنا رہے. اور واقعتاً حقیقت بھی قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک یہی کفار کا ہمیشہ اور اسی طرح منافقین کا یہ وتیرہ رہے گا کہ وہ اسلام کو اور امت اسلام کو مٹائیں، لیکن اللہ اپنے کلمے کو ہمیشہ غالب کر کے. آگے قرآن کریم نے اگلے مقام پر جا کر بیان پر سورہ آل عمران میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم دل چھوٹا نہ کرو، تم اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو اور اپنے حوصلے کو بلند رکھو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی غالب ہو کر رہو. یاد رکھیں جہاں کہیں غلبہ نہیں ہے تو یقین جانیے وہاں ایمان موجود نہیں. اگر ایمان ہو تو قرآن کا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً غلبہ عطا فرمائے. ہماری مثال اس وقت حقیقی شیر کی نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں وہ اصلی اور حقیقی شیر تھے جس سے دور دور تک دشمن چاہے وہ کتنی بڑی تعداد میں ہو وہ ان کا نام سن کر تھر تھر کانپتا تھا. مولانا روم نے ذکر فرمایا کہ جب اصلی شیر موجود ہو، اس کے سامنے 100 بکری ہو، 1000 بکریاں لے آؤ، 10,000 بکریوں کا غلہ بھی لے آؤ، شیر پر کبھی بھی روب نہیں بکریوں کا پڑتا. اس کے ایک مرتبہ دھاڑنے سے بکریوں کا دل باہر منہ کی طرف نکلنا شروع ہو، ان کا کلیجہ منہ کو آنا شروع ہو جائے. بکری تو بکری ہوتی، اس لیے ایک مسلمان شیر بھی اس وقت زمانے میں کافی. یہی تھا کہ 60 بندوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں. وہ اصلی معنی میں شیر. اب مسلمان اصل میں شیر نہیں رہا، مسلمان پر کھال مسلمان اور ایمان کی اندر بھوس بھرا ہو. جیسے ہم گھر میں کوئی بھوس بھرا ہوا کوئی کھال لے کر اس میں اندر بھوسا بھر دیں اور اس کو شیر بنا دیں تو بچے کو اس کے قریب لائے. شروع میں بچہ اس کو دیکھ کر ڈرے گا، سہمے گا، لیکن دیکھے گا یہ تو حرکت ہی نہیں کر رہا ہے، یہ تو حملہ ہی نہیں کر رہا، یہ تو چنگاڑ ہی نہیں رہا، تو پھر اس کے قریب ہے، پھر کھیلنا شروع کرے گا. پھر کھیلنے کے بعد جو شیر کا حشر بچہ کرے گا وہ ہم جانتے ہیں، کھال کو پھاڑ دے گا، تہس نہس کر دے، بھس اس کا بکھیر دے گا. وہی حال ہوا ان مسلمان شیروں کا کہ ہمارے اندر حقیقت شیر موجود ہے، ادھر صورت شیر حقیقت بچہ. چونکہ حقیقت اور صورت کا مقابلہ تھا، ہمیشہ حقیقت جیت کر رہتی ہے. ہمارے اندر سے ایمان کی حقیقت نکل گئی، صورت ایمانی باقی رہ گئی. لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا، حقیقت ایمان اندر سے نکل گئی. اگر اصلی ایمان موجود ہو کسی کافر کسی قوت کی مجال نہیں کہ وہ مسلمان کو مغلوب. اس لیے قرآن کا بہت بڑا اعلان ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ دل چھوٹا کرو نہ غم کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مومن ہوئے اللہ تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائیں. تو غلبہ نہ ہونے کی وجہ وہ ہمارے ایمان کی ہماری اپنی کمزوری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد کی کوئی کمی نہیں. چنانچہ
ان آیات کے بیان کے بعد وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند آیات میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کے غلبے اور اس کی فتح اور نصرت کی بنیاد رکھی۔ اس غزوے سے دو اہم سبق تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے دے دیے گئے۔ پہلا سبق یہ کہ فتح کا دار و مدار وہ تعداد اور اسلحہ پر نہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کم تھی اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں 313 افراد نے کیل کانٹے سے لیس لشکر 3 گنا بڑے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ پتہ یہ چلا فتح ایمان اور یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اتباع اور استقامت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے مدد اسی لیے شاعر مشرق نے خوب فرمایا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اب اصل فضائے بدر کی ضرورت، ابھی فضائے بدر نہیں، وہ الہو زاری نہیں، وہ ایمان، وہ یقین، وہ اللہ کے رسول کی وہ اتباع، وہ جذبہ، یہ چیزیں موجود ہیں۔ بات وہی ہے، اصل میں نام ایمان باقی رہ گیا، نام اسلام، حقیقت اسلام اور حقیقت ایمان نکل کر ہمارے اندر دنیا کا بھس، دنیا کی محبت، موت کی کراہیت، شہادت سے نفرت، یہ ساری چیزیں اندر، یہ رذائل اس کے اندر بھر گئے۔ اس لیے اس وقت مسلمان مغلوب اور پٹ رہے، اور جہاں جہاں اللہ نے جن قوموں کو جذبہ دیا آج دنیا دیکھ رہی، انہوں نے ناکو چنے چبوا دی، اس لیے کہ ان کے اندر موت سے نفرت نہیں بلکہ موت سے محبت موجود۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فتح اور نصرت اور غلبہ وہ ایمان اور یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے، تعداد اور اسلحے کی بنیاد پر نہیں۔ اور دوسرا سبق یہ دیا، جب تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامے رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم غالب رہو گے۔ چنانچہ غزوہ بدر کا تو محض حوالے کے طور پر قرآن کریم نے یہاں ذکر چند آیات میں فرمایا، اس کے بعد تفصیل سے 55 آیات میں سورہ آل عمران کی غزوہ احد کا ذکر فرمایا گیا۔ غزوہ احد میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، یاد رکھیے غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، اس لیے کہ مسلمانوں کو شہادت نصیب ہوئی، ظاہری طور پر نقصان ہوا، اور مسلمان کی شہادت وہ شکست نہیں کہلاتی۔ مسلمان اگر زندہ رہے غازی تب بھی کامیاب ہے، اور اگر شہید ہو جائے تب بھی وہ کامیاب کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شکست وہاں کہلاتی ہے جہاں قوم اس لشکر کا سپہ سالار گرفتار ہو جائے یا وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اس لشکر کے سپہ سالار سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں بھی ایک غار کے اندر احد کے میدان میں وہاں موجود اور اپنے لشکر کی کمان فرما رہے، وقتی طور پر وہاں سے قدم اکھڑے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمانی، اپنے نبی کے جماعت کی تربیت کرنی تھی کہ یہ دنیا یہ ایسی ہوتی، اس میں کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی ایک طرف غلبہ کبھی دوسری طرف غلبہ، کبھی شہادت کبھی فتح، کبھی زخمی کبھی دوسری طرف کے زخمی۔ اس لیے قرآن کریم نے تربیت کے طور پر اس سارے غزوے کے اس نقشے کو کھینچا، اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ ظاہری طور پر جو 70 صحابہ کرام اس کے اندر شہید ہوئے، جس میں سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اسلام کے عظیم الشان شاہ سواروں میں اور سپہ سالاروں میں شامل تھی۔ قرآن کریم نے غزوہ بدر کے احد کی ان تفصیلی آیات میں مسلمانوں کی تربیت فرمائی، اور اس حوالے سے مسلمانوں کو تنبیہ بھی فرمائی گئی اور احکام بھی عطا فرمائے گئے، بعض کاموں پر تنقید بھی فرمائی گئی، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی۔ نقصان کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی جب حضرت عبداللہ بن جبیر کو جبل الرمات پر احد پہاڑ کے ساتھ ٹیلے پر جب 50 تیر اندازوں کے ساتھ آپ نے کھڑا فرما دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو اس جگہ سے مت ہلنا، چاہے اگر تم ہماری ناشوں کو بھی دیکھو کہ پرندے نوچ رہے ہیں تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا، اتنا بڑا تاکیدی حکم تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا اور کفار شکست کھا کر بھاگے، تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ یہ سمجھے اب اجتہادی غلطی ہو گئی۔ اجتہادی غلطی یہ وہ سمجھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم نے پورا کر دیا، اب چونکہ کفار میدان چھوڑ کر جا چکے، اب آپ کے حکم کا وقت بھی ختم ہو گیا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر نے منع کیا۔ ان کا اتحاد یہ تھا کہ نہیں، جب تک دوبارہ دوسرا حکم ثانی نہ آئے ہمیں یہاں سے نہیں ہلنا چاہیے۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام ہٹ گئے اور کفار کے تعاقب میں لگ گئے کہ پیچھے جا رہے ہیں اور زیادہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، اور جو اموال چھوڑ رہے ہیں مسلمانوں کی قوت اور آئندہ کی تیاری کے لیے ان اموال کو بطور غنیمت کے سمیٹنے لگے۔ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے، انہوں نے احد پہاڑ کا چکر کاٹا اور پیچھے سے آ کر دوبارہ حملہ کیا،
چنانچہ ایک لمبے چکر کے بعد تو جبل الرمات پہ چونکہ چند افراد باقی رہ گئے تھے، وہ مقابلہ نہ کر سکے، ان کو شہادت نصیب ہوئی اور پیچھے سے حملہ کر دے۔ اسی حملے میں جب ایک دم حملہ ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے چہرہ انور میں گھس گئیں، آپ سپہ سالار اعظم اس میدان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ صحابہ کرام نے آپ کو اٹھایا ایک غار کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس غار کی الحمدللہ زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ بڑا ہی انتہائی ایمان افروز وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر آرام فرمایا، ایک پتھر نما کرسی موجود، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ آرام فرمایا اور پورا میدان احد سامنے، اور آپ نے اپنے لشکر کی کمان فرمائی۔ اور بالآخر دیکھیے پھر بھی ان کو وہاں سے شکست ہوئی، اور کفار نے اپنی شکست اپنے عمل کے ذریعے سے تسلیم کی۔ قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا جس وقت ابو سفیان کی قیادت میں یہ لشکر یہ حملہ کر رہا، دوسرا حملہ ہوا، پھر پسپائی اختیار کی اور وہاں سے واپس چلے گئے، تو مقام روحہ پر پہنچ کر ان کے دل میں ندامت ہوئی، یہ کیا کیا ہم نے، اچھا غلہ ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا تھا، ہم نے بالکل قلع کما کیوں نہیں کر دیا مسلمانوں کا، یہ تو ہم نے برا کیا۔ چنانچہ ان کو اپنے کیے پر ندامت ہوئی، واپس لوٹنے کی تیاری کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے صحابہ کرام سے کہا، زخمی تھکے ہوئے، آپ نے فرمایا دوبارہ ان کے تعاقب کے لیے نکلنا۔ دیکھو ہمت، اور دیکھو صحابہ کرام کی اطاعت قرآن کریم نے مثال دی اور صحابہ کرام کی تعریف فرمائی۔ دیکھو زخمی حالت میں، زخموں سے چور، تھکن کی حالت میں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا دوبارہ تیار ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً مدینہ طیبہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے، ابو سفیان کو خبر ملی کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رعب دل میں ڈالا اور پھر انہوں نے مکہ جانے میں یافیت سمجھی۔ تو یہ 2 غزوے ہوئے، ایک غزوہ احد، دوسرا غزوہ حمراء الاسد۔ غزوہ احد میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح فتح عطا فرمائی۔ شہادت شکست کی علامت نہیں ہوتی، مسلمان کا شہید ہونا یہ بھی کامیابی۔ اس لیے جب صحابی شہید ہوتے تھے، جب ان پر حملہ ہوتا تھا، وہ اعلان کرتے تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا کیونکہ میری جان تو اللہ کے حکم پر قربان ہوگی۔ اور غزوہ حمراء الاسد میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح، مقابلے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ کفار جو واپس لوٹنے کی پلاننگ کر رہے ہیں وہیں سے رعب ان پر طاری ہو اور وہ مکہ المکرمہ واپس چلے گئے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں غزوات کا ان آیات میں تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 172 میں پھر مسلمانوں کے، ایسے ہمت والے مسلمانوں کے اوصاف کو ذکر فرمایا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ، وہ ایمان والے، اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے اللہ اور اس کی رسول کی بات پر لبیک کہا حالانکہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے، وہ زخموں سے چور تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احسان کیا، اللہ کی راہ میں نیکی کی اور تقوی اختیار کیا، ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر سے نوازے۔ چونکہ قرآن کریم نے ان کے لیے بڑے اجر کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری ان آیات میں سنائی۔ ایمانی اوصاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بہت سارے اہل ایمان ایسے ہیں اور عقل والے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کا جو آخر ہے اس میں ایمان والوں کے ان اوصاف کو ذکر فرمایا کہ یہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، یاد کرتے 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 یہ غور و فکر جو آیات میں اللہ کی نشانیوں میں ان کو ہوتا ہے، شروع میں ذکر ہوتا ہے پھر وہ فکر میں ڈھل جاتا ہے، پھر ان کے دلوں میں ایسا ایمان راسخ ہو جاتا ہے کہ ان کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں، بار بار دعائیں مانگتے ہیں اور آخرت میں رسوائی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ نے اس کو فضول اور لغو پیدا نہیں کیا، اے ہمارے رب آپ ہمیں عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اے ہمارے پروردگار اگر آپ نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جس کو بھی داخل کیا وہ سب سے بڑی رسوائی میں چلا گیا، اور اے ہمارے رب اس وہاں کوئی بھی آپ کے سوا اے اللہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جو دنیا میں ظالم اور کافر ہوا اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اے ہمارے رب ہم نے ایک
منادی کو سنا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایمان کی ندا دے رہے تھے کہ آؤ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم نے ان کی ندا پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آپ ہماری سیئات کو مٹا دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور اے ہمارے پروردگار نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اے اللہ وفات عطا فرمائے۔ وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کی معیت اور ان کے ساتھ فوت ہونا، انہی کے زمرے کے اندر محشور ہونے کی دعا کرنا، یہ صالحین کا یہ خاص وتیرہ ہے۔ اے اللہ، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، آپ میرے پہلے نیک بندوں میں آ جاؤ تاکہ نیک بندوں کا ایک گروہ بن جائے، پھر سب کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے اوصاف کو ذکر فرمایا اور ان کو عقل والا فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصلی معنی میں عقل رکھتے ہیں، اس لیے کہ عقل وہی ہے، وہی نور ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا، اور جس نے اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوئی، وہ دراصل عقل مند نہیں۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اگر باہر دنیا ساری روشنیوں سے بھر دی لیکن اپنے من کے اندھیرے کو، اندر کی ظلمت کو دور نہ کر سکا، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ اصل کامیابی یہ اپنے دل کی ظلمت کو، کفر کی ظلمت کو ہٹا کر ایمان کی شمع اور ایمان کی روشنی کو پیدا کیا جائے۔ چونکہ اس غزوے کے اندر، چونکہ اس صورت میں سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا بھی ذکر آیا اور ساتھ ساتھ تفصیل سے غزوہ احد کا بھی ذکر آیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں شہداء کا مرتبہ بھی ذکر فرمایا۔ دیکھو، جو لوگ ہمارے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہرگز گمان بھی نہ کرنا، یعنی جو اللہ کی راہ میں جان لٹا دیتے ہیں، تمہیں خیال کرنے کی بھی ممانعت ہے، خیال بھی نہیں کرنا وہ کہ وہ مردہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، مردہ تم ہو سکتے ہو لیکن میری راہ میں جان دینے والے کبھی مردہ نہیں ہو سکتے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے پاس ان کو طرح طرح کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے، وہ وہاں پریشان نہیں ہے کہ دنیا میں ہم کٹ کر آ گئے، اللہ کے نام پر ہم نے جان دے دی۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ اللہ کی ان نعمتوں پر جو ان کو عطا فرمائیں گے بڑے خوش و خرم ہوں گے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں بھی وصول کر رہے ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے اعزاز کو، ان کے اکرام اور ان کے مراتب کو یہاں تفصیل، شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے، اللہ کے نام کی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جس نے جان لوٹا دی وہ شہید ہے، اس نے سب سے بڑی قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پر عطا فرما دی۔ چنانچہ شہیدوں کا یہ مرتبہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکے، کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عادت مبارکہ ہے، آپ نے گزشتہ صورتوں میں اور پاروں میں بھی ملاحظہ فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے اس کو سینکڑوں گنا بڑھا کر واپس کرتے۔ جو اللہ کی راہ میں ایک درہم خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک واپس کر، ایک دانہ اس نے گویا لگایا اور 700 دانے حاصل کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کی راہ میں وقت لگاتا ہے، وہ اپنا وقت خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے بہت سارے وقت کو باعث برکت بنا دے، وہ اپنے تھوڑے سے وقت میں اتنے کام کر جاتا ہے۔ دیکھو بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے اکابر، تھوڑی سی زندگیاں اور کام اتنے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، ادارے اور جماعتیں نہیں کر سکیں جو ایک ایک فرد واحد نے کام کیا۔ ایسے ایسے لوگ گزرے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنی ان 2 انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی، 2000 جلدیں کتابیں لکھی۔ کوئی ہے جی، کوئی انسان اگر اپنی زندگی کے اوقات کو دیکھے، اور ان حضرات کتنے بڑے بڑے حضرات گزرے، سینکڑوں اور ہزاروں انہوں نے کام کی، افراد کے برابر اکیلے ایک بندہ کام کر کے چلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کام میں۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اللہ اس کی جان میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ اس کو برزخ میں حیات برزخی نصیب فرما دے، اور ایسی حیات عطا فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے، اور اس کی حیات کی حقیقت کو کہ عام دنیا کا بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس حالت میں زندہ، اللہ نے اس معاملے کو مخفی رکھا۔ چنانچہ شہداء کے اس اعزاز کو اور اہل ایمان کی ان نشانیوں کو سورہ آل عمران کے آخر میں بیان فرمایا گیا۔ سورہ آل عمران کے آخر میں ایک اور بہت بڑی حقیقت، گویا چشم کشا حقیقت بیان فرمائی، جس سے ہماری آنکھیں بند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی۔ لا یغرنک
تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کافروں کی دنیا میں چلت پھرت، ادھر سفر ادھر ترقی ادھر بلڈنگیں ادھر، یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا ارد گرد چلت پھرت کرنا شہروں کے اندر، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا نفع ہے، یہ تھوڑا سا نفع ہے دنیاوی زندگی کا، یہ ہمیشہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کو اور اعمال صالحہ کو بقا عطا فرمائیں، اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑنا. اور فرمایا کہ اصل زندگی ان لوگوں کی ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، جو اللہ سے ڈر گئے ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے سامان ضیافت ہوگا. اور جو اللہ کے پاس تیار شدہ چیزیں ہیں خیر للابرار، وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بہت بہت بہتر ہے ان دنیاوی سامان سے. اس سورت کی سورہ آل عمران کی آخری آیات میں اللہ نے فلاح کا نسخہ 4 چیزوں میں عطا فرمایا، اور قرآن کریم کی بڑی عظیم ترین دوسری آیات کی طرح یہ بھی بڑی عظیم ترین آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو 4 کام کرو، اصبروا، صبر اختیار کرو، والصابروا، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرو، والرابطوا، اور مرابطہ اختیار کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم اس طرح کامیاب ہو جاؤ گے اور فلاح کو پائے. 4 احکام دیے. سب سے پہلے صبر کا معنی، صبر کے 3 معنی آتے ہیں. اللہ نے جو احکام دیے ان احکام پر اپنے نفس کو باندھ دینا اور مجبور کر دینا، وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن نفس کو مجبور کر کے اللہ کے حکموں کو ادا کروانا، یہ صبر کی پہلی شے. نفس گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن اپنے نفس کو باز رکھا اور لگام ڈال دی، نفس کو روک لیا، اس لیے کہ صبر کا معنی الحبس، روک دینا اور گرفتار کر لیا. اپنے نفس کو جس نے لگام ڈال ہتھکڑی ڈال دی، گویا اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، یہ صابر کہلائے گا، اللہ کے نہیں. اور تیسرا صبر علی الشدائد، صبر علی المصائب، کوئی نقصان اور مصیبت پہنچی اس پر وہ راضی رہا اور اس پر اس نے آہو فغانی کی، اور وہ اس پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، نقصان میرے لیے لکھا تھا، یہ اللہ نے زندگی کے ساتھ رکھا ہے، نفع نقصان، لہذا اس پر راضی رہا، یہ بھی بندہ صابر ہے. وہ صابر. اور دوسرا حکم فرمان مصابرہ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا کہ سارے مل کر ایک صف بنا کر دشمن کے سامنے ڈٹ جائیں اور سیسا پلاوی دیوار بن جائے، یہ مصابرت کا معنی. اور رابطو کا معنی، رابطو ایک رباط سے نکلا. رباط کا معنی ہوتا ہے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اسلامی سرحدوں میں چوکیاں بنا کر ایک چوکی کا دوسری چوکی، دوسری کا تیسری، تیسری کا چوتھی سے رابطہ، ہر سپاہی کا رابطہ کہ کوئی دشمن اسلامی سرحد کے اندر گھس نہ پائے، یہ مرابطہ اور رباط کہلاتا ہے. تم اے مسلمانوں تم اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنا، کوئی شیطان، کوئی چور اچکا ان عقیدوں کو چرا کر نہ لے، ان سرحدوں پر قبضہ نہ کرے. ہمارے اگر ایمان کی سرحدوں پر کفار کا قبضہ ہو گیا تو گویا نظریاتی سرحدیں چھن گئی، اور اگر جغرافیائی سرحدوں پر کفار کا قبضہ ہو جائے تو ہمارے ہاتھ سے ملک نکل جائے، ایک ہاتھ سے عزت اور شان و شوکت نکلے گی، دوسری طرف سے ایمان نکل جائے. اس لیے اپنی نظریاتی اور اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، فرمایا یہ کامیابی کا نسخہ ہے. اگلی سورت سورہ آل عمران کے بعد جو 4 پارے میں آئی ہے سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے احکام کو زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا، اس لیے اس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے، کیونکہ نساء کا معنی اس کا آغاز بھی اسی لفظ کے ساتھ ہوا جس لفظ کے ساتھ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا، اس کا اختتام ہوا واتقوا اللہ کے ساتھ. اس سورت کا آغاز ہوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے. اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، اس سے تمہاری بیوی بھی بنائی، پھر ان دونوں سے اللہ نے کتنے مرد اور کتنی عورتیں اس جہان میں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کا نام کا وسیلہ دے کر تم ایک دوسرے سے رشتہ داریاں مانگتے ہو. ایک بالکل نامحرم خاتون
ایک محرم نامحرم ایک دوسرے سے بولنا، کلام کرنا، دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب اللہ کا نام بیچ میں آ گیا وہ نامحرم تمہاری محرم بن گئی. کتنے رشتے اس کی وجہ سے تمہارے نامحرم ہو، اس کی ساس نامحرم بن گئی. یہ سارے دیکھو کتنے تعلقات، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. جس کا نام کے وسیلے سے تم رشتہ داریاں مانگتے ہو وہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو. والارحام، اور دوسرے رشتوں کا بھی خیال کرنا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، تمہارے تمام کاموں کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے. 2-3 جمعے مسلسل انہی آیات کے بارے میں چل رہے ہیں. اگر تفصیل کی ضرورت ہو تو ان آیات کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی جمعے کی نشستوں کی، وہاں ملاحظہ کی جا سکتی کہ نکاح کے احکام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں. اس سورہ نساء میں یتیموں کے اموال کے حوالے سے کئی احکام ذکر فرمائے گئے، کیونکہ یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کے مال کے بارے میں زمانے جاہلیت میں بڑا ظلم کیا جاتا، کیونکہ والد فوت ہو گیا ان کا مال ہتھیا لیا جاتا تھا، اور کوئی اگر مال ہتھیانے میں تھوڑی شرم محسوس کرتا تو اچھے مال کے بدلے میں ردی مال ان کے کھاتے میں ڈال، اچھی زمین اپنے نام پہ رکھ لی، ردی زمین ان کو. اور یہ ظلم زمانہ جاہلیت کا آج بھی ہو رہا ہے ہمارے دیہاتوں میں ارد گرد. دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ ایک کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تایا چچا اور دوسرے لوگ اس کی زمینوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، پیداوار کا اچھا حصہ خود رکھتے ہیں. اگر نام کرانے کی باری آتی ردی اور گھٹیا اور جو بنجر قسم کی زمین وہ ان کے نام لگا اور اعلیٰ زرخیز زمین اپنے نام. اس ظلم سے قرآن کریم نے منع فرمایا تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ. ناجائز جن راستوں سے اللہ نے مال کھانے سے منع کیا ان طریقوں سے مال نہ کھاؤ. جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ دراصل اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کے انگارے بھر رہا ہے. آج تو دنیا میں وہ مال کھا رہا ہے لیکن اس کی حقیقت جہنم کے آگ کے انگاروں کی طرح ہے. وہ دراصل جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں خاص طور پر اس کے اندر فرمایا کہ تم اگر یتیموں کے مال کی نگہبانی تمہارے ذمے آ جائے تم اچھی طرح نگہبانی کرو. جب وہ رشد کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی اس سنجیدہ عمر کو پہنچ جائے کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتے ہو، اپنے کاروبار کی، اپنی زمین کی. اب مال اور زمین اور کاروبار ان کے حوالے کر دو. اس کی عمر بلوغ نہیں ہے بلکہ ان کی عقل کو دیکھا جائے گا یہ کب کاروبار اور اپنے مال کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھ. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو اور تم نے اپنا وقت ان کے مال کی حفاظت میں لگایا ہے تو تم معروف طریقے کی اجرت بھی لے سکتے ہو. تم اس میں اتنا حصہ کہ اگر اس کا کوئی نگران مقرر کیا جاتا وہ جتنی مزدوری لیتا تم بھی اتنے اس کام کی اجرت اور اس میں سے حصہ لے سکتے ہو. قرآن کریم نے سورہ نساء میں میراث کے احکام کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اس لیے کہ عورتوں کو میراث سے زمانے جاہلیت میں محروم کیا جاتا تھا، ان کو میراث سے حصہ نہیں آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تاکید کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ حصوں کو بیان فرمایا. اور یہ بھی ساتھ قرآن کریم نے حقیقت واضح کر دی کہ اگر تم میراث سے عورتوں کو، بہنوں کو یا بیٹیوں کو حصہ دو گے یہ تم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، ان کا حق ہے جو تم کو ادا کر رہے ہو. اگر تم ان کا حق ان کو ادا نہیں کرو گے، ان کی میراث کو دبا جاؤ گے تو سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ. جس نے دوسرے کی میراث کو کاٹ دیا اللہ اس کی آخرت میں جنت سے میراث کو کاٹ دیں گے، جنت میں سے اس کو حصہ نہیں ملے. جس کو جنت نہیں بھیجا جائے گا اس کا ٹھکانہ پھر قیامت کے دن دوزخ ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخر شبرا من الارض بغیر حقہ، جس آدمی نے دوسرے کی ایک بالش زمین بھی نا حق دبائی، اب زمینیں میراث کی زمینیں ہوں یا قبضہ کرنے کے ذریعے سے ایک بالش جس نے زمین دبا لی اللہ تعالیٰ اس زمین کو 7 زمین تک کاٹیں گے اور اس کا توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالیں. اور ایک روایت میں آتا خسف بہ یوم القیامہ، 7 زمینوں تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن زمین کے اندر دھنسا دیں گے. تو کسی کا مال دبانا، کسی کا مال اور کسی کی زمین دبانا اس پر سخت وعید ہے. اس لیے میراث کے احکام کو تفصیل سے ذکر فرمایا. اور اس میں بھی قابل غور نقطہ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا، نماز کی رکعات، اس کی تفصیلات، اس کے سجدے، التحیات، اس کے اذکار نہیں بیان فرمائے، لیکن میراث کے حکم کو بھی بیان فرمایا اور میراث کے حصوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا اور ہر حالت کو تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر فرمایا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میراث کے ان حصوں کی کتنی اہمیت. چنانچہ آخر میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، حصوں کو بیان کرنے کے بعد جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے تجاوز کر جائے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو اللہ ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کو بڑی اہانت والا عذاب دیا جائے گا. چنانچہ
خاص طور پہ میراث کے بارے میں چونکہ خواتین پر ظلم ہوتا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر تفصیل سے اس کا حکم بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے زبردستی اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا اگر بھائی کی کوئی گھر والی، اگر بھائی انتقال کر جاتا اس کی بیوہ کے ساتھ اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے زبردستی اس کے ساتھ نکاح، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو، اس کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا تاکہ مال اس کے قبضے میں رہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے تھے کہ وہ مال کہیں ایسا نہ میراث کا دوسری جگہ چلا جائے، کہیں بیٹی کو حصہ نہ دینا پڑے اور وہ داماد نہ لے جائے، وہ بیٹیوں کا نکاح ہی نہیں کرتے تھے، نکاح سے روکے رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے ان جاہلانہ ان ظلم کی باتوں سے صاف منع فرما دیا کہ اس کی کہیں بھی اجازت نہیں۔ چوتھے پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان احکام کو ذکر فرماتے ہوئے نکاح کے حوالے سے یہ تفصیل بیان فرمائی کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کون کون سے رشتے نکاح کے حوالے سے حرام ہیں، چنانچہ ذکر فرمائے مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور رضائی مائیں جن کا دودھ پیا، رضائی بہنیں جن کے ساتھ مل کر دودھ پیا، اسی طرح ساس یعنی بیوی کی ماں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، کسی بیوی سے شادی کی اور اس کے ساتھ رخصتی بھی ہو گئی، وہ اپنی بیٹی دوسری جگہ سے لے کر آئی ہے، اسی طرح تمہاری بہویں، اور اسی طرح دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھنا فرمایا یہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام رشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے حلال کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس سورہ نساء میں ایک اور حقیقت کو ذکر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و اس ایک حکم کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک یہ تفصیل ذکر فرمائی کہ تمہارے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ تم 2 نکاح کرو یا 3 نکاح کرو یا 4 نکاح کرو۔ قرآن کریم نے یہاں 4 نکاحوں تک کی اجازت دی۔ یہاں اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے شان نزول کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ شان نزول کو سمجھنا اس طرح ضروری ہے کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، زمانہ جاہلیت کے موقع پہ بہت زیادہ 4 سے بھی کہیں زیادہ تعداد میں شادیاں کرنے کی اجازت سمجھی جائے۔ کسی کے پاس 30 بیویاں، کسی کے پاس 40 بیویاں، کسی کے 50۔ ایک صحابی آئے ایمان قبول کیا، 10 بیویاں عقد نکاح میں، آپ نے فرمایا دیکھو تم نے ایمان قبول کیا، 10 کی اجازت نہیں، 4 تک تمہیں اختیار ہے، باقی سب کو تمہیں طلاق دینا چھوڑنا ہوگا، 6 کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ یہ جو آیت ہے یہ 4 تک محدود کر رہی کہ جنہوں نے اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہیں وہ 4 تک آ جائے، 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سے زیادہ 4 تک کی اجازت دے دی، اس کے ساتھ شرطیں لگائی، اگر تم 1 سے زیادہ کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے پھر شرط یہ ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، اور انصاف یہ ایک ایسا کام ہے بیویوں کے درمیان، یہ ایسے ہے جیسے انسان تلوار کے اوپر چل رہا، جتنا ننگی تلوار پر چلنا مشکل، اسی طرح 2 بیویوں میں انصاف کرنا مشکل، کیونکہ عام طور پر انصاف کی رعایت ہو نہیں سکتی اور ظلم ہوگا، اور اس ظلم کا نتیجہ آخرت میں بربادی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابر نے، اسلاف نے اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ شاید اگر تم عدل نہیں کر سکتے فواحدۃ، پھر ایک ہی پہ اکتفا کرو، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ کہ ایک ہی۔ ایک عالم تو فرماتے تھے، ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک صاحب آ کر مسئلہ پوچھنے لگے کہ میں دوسری شادی کر لوں؟ کہتے میرے پڑوسی تھے، مجھے معلوم تھا، مدینہ طیبہ کی بات سنا، مجھے پتا تھا کہ یہ تو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی ہر وقت جھگڑتا رہتا، لڑتا رہتا۔ میں نے کہا کہ تمہیں دوسری کی کوئی اجازت نہیں، حرام ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ قرآن نے اجازت نہیں دی؟ انہوں نے کہا قرآن پاک نے تو تمہارے لیے پہلی کی بھی اجازت نہیں دی، کیونکہ تم ہر وقت اس کے ساتھ لڑتے رہتے، تمہیں دوسرے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ پہلی ایک کے ساتھ بھی اجازت جب ہے جب اس کے حقوق کو ادا کرو اور اس کے ساتھ تم اس اخلاق کے ساتھ اور صحیح طریقے سے پیش۔ اگر اس کے حقوق کو ادا نہ کیا تو ایک کی بھی اجازت نہیں۔ اگر کوئی بیوی کا نفقہ نہیں دے سکتا، اس کو رہائش پرسکون نہیں دے سکتا، اس کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، اس کو شرعاً ایک شادی کی بھی اجازت نہیں۔ اگر وہ اس کو شادی کا زور ہو، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت سے روزے رکھ کر اپنے شادی کے جذبے کو توڑے، لیکن اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ نان و نفقہ اور دوسرے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ اور اگر شادی کا مقصد یہ کہ وہ گھر والے ایک باندھی بنا کر لایا کہ بس گھر کا کام کاج کرے گی اور بس سارے گھر کو وہ سنبھالے گی، ایک چوکی دارن ہے، ایک ماسی ہے، اور ایک گھر کے وہ کپڑے دھونے والی دھوبن ہے اور باورچن ہے، بس اگر اس کی یہ ساری ذمہ داریاں تو وہ شادی کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں بار بار فرمایا گیا کہ تمہارے لیے وہی جو تم اپنے لیے حقوق سمجھتے ہو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، ان کے لیے بھی وہی حقوق۔ ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، آدمیوں کو ایک درجہ فضیلت دی گئی، وہ اس لیے کہ یہ کماتے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں پابندی لگا دی گئی کہ تم، اور فرمایا کہ تم گھروں میں رہو،
یہ مرد تمہارے لیے کما کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ذمہ داریاں گھر میں تربیت، بچوں کی تربیت، ان کی نگہبانی، جن گھروں میں یہ تربیت کا ماحول نکل جاتا ہے وہاں کی نسلیں اور قومیں تباہی کا شکار۔ چنانچہ مغرب اور یورپ، یہ سارا مغرب کیوں اندھیرے میں ڈوب، وہاں کیوں ایک بے راہ روی کا ایک سیلاب ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہاں ماؤں والا سسٹم نظام ختم ہو گیا۔ وہاں ماں بچوں کی تربیت نہیں کرتی، وہاں آیا کرتی، وہاں ملازم کرتے ہیں، وہاں وہ محکمے بنے ہوئے ہیں، 2 سال سے ان کے ذمہ ڈال دیا۔ وہ شفقت اپنے اس اولاد کو کیسے دے گی جو ماں ایک اپنے بچے کو پیار دیتی اور شفقت بھرا معاملہ اس کے ساتھ کرتی؟ اس لیے یہ جو اسلام نے جو تقسیم کار اور جو ہر ایک کے مرتبے کے اعتبار سے فرائض کی تقسیم کی، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما، قرآن کریم کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔